فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ الکریم یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ الکریم، ہمارے کئی سنی مدارس سے طلبہ اہل سنت، طلبہ کرام آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج بھی اور کل بھی یہیں رہیں گے یہ انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے۔ جو کچھ ہمیں یہاں سیکھنے کو ملے اللہ کرے کہ وہ ہمیں یاد بھی رہے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادت ملے، اور جو بھی کریں ہم اللہ کرے کہ ثواب کا کام کریں۔ ایک عالم صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اندرون بوہڑ گیٹ ملتان سے ایک غریب شخص غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میں نے برکت کے لیے گھر میں محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے، آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنی نصیحتوں سے نوازیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے عشاء کے بعد کا وعدہ فرما دیا۔ وہ عالم صاحب فرما رہے، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ ہم عشاء کی نماز کے بعد اس شخص کے مکان پر پہنچے تو وہ ہمیں اپنے گھر کی دوسری منزل سیکنڈ فلور پر لے گیا۔ اس وقت صرف 4-5 افراد جمع تھے۔ یہ وہ تھا اجتماع جس سے غزالی زماں نے بیان فرمانا تھا۔ حضرت غزالی زماں راضی دوراں رحمۃ اللہ علیہ کی جبین پر پیشانی پر شکن تک نہیں آئی۔ آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ بیان فرمایا۔ وہ آدمی جو تھا غربت کی وجہ سے کرایہ تک نہ دے سکا، لیکن آپ مکمل اطمینان و سکون کے ساتھ واپس تشریف لائے اور راستے میں مجھ سے فرمایا، وہ عالم صاحب کہہ رہے ہیں، مجھ سے فرمایا اگر میں اس وقت تقریر نہ کرتا تو اس غریب آدمی کی کتنی دل شکنی ہوتی، اور وہ کتنا خوش تھا۔ حوالہ حیات غزالی زماں صفحہ 396۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، اللہم آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین خدمت دین کے معاملے میں کس قدر مخلص ہوا کرتے تھے، اور آپ کے نزدیک مسلمان کا دل رکھنا کتنا بڑا نیکی کا کام ہوتا تھا۔ ان کی نظر میں لوگوں کا جم غفیر بہت زیادہ رش اور زبردست اجتماع، زوردار جلسہ اور بہت بڑی کانفرنس
بہترین ساؤنڈ سسٹم کا انتظام، یہ عظیم الشان محفل کا ہونا ضروری نہیں ہوتا تھا۔ وہ رضا الہی پانے کے لیے، نیکی کی دعوت کے عظیم مقصد کے لیے ہر دم تیار رہتے۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں علم پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے میں اخلاص کی دولت عنایت فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ گیدرنگ ہو، دھوم دھڑکے کے ساتھ ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہوں، نعرے پہ نعرے لگ رہے ہوں، تو پھر اپنی آواز نکلے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہماری آواز بیٹھ جائے، گلا بیٹھ جائے، تھکن یاد آ جائے، رات کو نیند نہیں آئی تھی یہ بھی یاد آ جائے کہ میری طبیعت ناساز ہے، معذرت چاہتا ہوں، بھیڑ بھاڑ میں بالکل طبیعت صحیح ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو 4 ہوں یا 4 لاکھ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے۔ یہ سبق اپنا آج یاد رکھنا ہے۔ غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے جو کر کے دکھایا۔ دوسرا ایک سبق حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بار کسی جلسے میں تشریف لے گئے، جلسے کے بعد جب فارغ ہوئے تو کسی نے کوئی خدمت نہیں کی، آپ چل پڑے، نہ آپ نے خدمت کا مطالبہ کیا۔ جو ساتھ تھے نا وہ تھوڑا مشتعل ہوئے کہ کیسے بھی خشک لوگ ہیں اور یہ ہے وہ ہے، آپ اتنی دور سے تشریف لائے اور اتنا آپ نے بیان فرمایا اور کچھ خدمت نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، انہوں نے جو لائٹنگ کی، ساؤنڈ سسٹم لگایا، پبلک جمع کی، کیا یہ کام نہیں تھا؟ یہ کام بھی مجھے کرنا تھا۔ ہمارا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، تو میرے سارے کام تو ان بیچاروں نے کیے، میں نے کیا کیا؟ آ کے خالی سجے سجائے اسٹیج پر 2 گھڑی بیان ہی تو کیا ہے، تو اس میں کیا مطلب تم لوگ بولتے ہو خدمت نہیں کی؟ تو یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ ہمارے تھے بزرگان دین۔ ہمیں اگر کور نہ ملے، کوئی لفافہ نہ دے، آؤ بھگت نہ ہو، کوئی ٹھنڈے مشروبات پیش نہ کیے جائیں وغیرہ وغیرہ، آپ سب سمجھتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ آئندہ اس کی گلی سے گزرنا نہیں ہے۔ بڑا علماء کی خدمت نہیں کرتا، بڑا خشک آدمی ہے، بڑا رخ آدمی ہے، بے ادب ہے۔ نہیں، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم کو سنا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ڈور ٹو ڈور جا کر، گھر گھر جا کر یہ لوگ جمع کرتی رہی ہے، اور آج آپ اتنے سارے جمع ہو گئے تو ایک دم سے اگر یہ اعلان ہو جاتا، اشتہار چھپتا، تو ایک بھی نہیں آتا آپ میں سے۔ یہ پہلے کا کام بول رہا ہے کہ الحمدللہ یہ کشش اللہ پاک نے عطا کی، اور آج دعوت اسلامی دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کے ڈنکے بجا رہی ہے۔ تو اس لیے آپ انشاءاللہ یہ سبق یاد رکھیں گے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ذہن میں، وہ سب ایسے نہیں ہوتے، جنرل بات کر رہا ہوں، کہ کسی کے ذہن میں ایسا ہو تو وہ بھی جھٹک کر نکال دے کہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابرین کا، اکابرین اہل سنت کا، علماء اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں رہا۔ تو ہم نے بھی منہ نہیں بنانا، خوشی خوشی اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ ہاں اگر کسی نے دیا اور قبول کر لیا، نو پرابلم۔ اس کے لیے اصرار کرنا، تکرار کرنا، گنتی کرنا کہ اتنے دیے تو اتنے دیے تو تھوڑے دیے، ہم کو کرائے میں یوں، تو ہم کو ریٹرن ٹکٹ چاہیے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے پرانا دور یاد ہے، ایک بار میں نے بیان کیا تھا، آگرہ تاج کالونی ہمارے خرادر سے بہت دور ہے، تو بیان کر کے میں پلٹا، تو اکیلا تھا شاید، اور دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی، تو میرے پاس بس کا کرایہ بھی نہیں تھا۔ جو مجھے یاد پڑتا ہے، یا بسیں بند ہو گئی تھی، دونوں میں سے کوئی ایک صورت تھی، تو میں 2-3 کلومیٹر 4 کلومیٹر پتہ نہیں کتنا تھا ہمارا گھر، میں الحمدللہ پیدل گھر پہنچا تھا۔ اس کے باوجود میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ پھر دعوت اسلامی اللہ نے عطا فرما دی، تو پھر دعوت اسلامی کو مدینے کے 12 پر لگ گئے، چاروں طرف اڑتی پھری۔ آج دنیا بھر میں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے، الحمدللہ۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 10ویں پیر و مرشد حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص یہ ہے
کہ نہ تم لوگوں کی وجہ سے کوئی کام کرو اور نہ ان کی وجہ سے کوئی کام چھوڑو، نہ تم ان کی وجہ سے کوئی عمل چھپاؤ اور نہ ان کی وجہ سے کوئی عمل ظاہر کرو۔ حوالہ نزہۃ العارفین صفحہ 138 اردو۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام نووی شارح مسلم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار کتابیں تحریر فرمائیں، لیکن بہت سی کتابوں کو محض اخلاص نہ ہونے کے خوف سے لوگوں میں ظاہر ہی نہیں کیا، بلکہ ان کو پانی سے دھو ڈالا۔ آپ کے شاگرد علامہ ابن العطار رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تقریباً 1000 کاپیاں دیں جو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے لکھی تھی۔ پہلے پریس وغیرہ تو تھے نہیں، اور لکھنا بھی ہڈیوں پر، تو پتوں پر، تو کوئی ایسی صورت ہوگی لکڑی کے تختے ہوں گے کاپیاں، تو ان پر 1000 کاپیاں مجھے دی کہ یہ 1000 کاپیاں ہیں، اور ان کو دھو کر، یعنی ان پر جو لکھی ہوئی باتیں ان کو مٹا کر، یہ جو بچی ہوئی جو کاپیاں ہوں گی جن پر لکھا ہوا کچھ نہیں ہوا، ان کو بیچ ڈالو۔ اور مجھے تاکید کی اور اپنے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈرایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم نے اس وقت مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن آج تک میرے دل میں حسرت ہے کہ کاش میں آپ کی لکھی ہوئی ان کاپیوں کو دھو کر نہ بیچتا، چھپا دیتا، سنبھال لیتا، کچھ کر لیتا، تو علم کا خزانہ تھا۔ حوالہ تحفۃ الطالبین لابن العطار صفحہ 94 دار الاثریہ عمان۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آج ہمارا نام اشتہار میں ہو یا کتاب پر ہو تو اس میں القاب ضروری ہیں، بغیر القاب کے بھی مزہ نہیں آئے گا، اور نام بھی تھوڑا موٹا اور جلی حروف میں نمایاں ہونا چاہیے۔ اور ان اللہ والوں کو دیکھیں کہ ان کو اپنے اخلاص پر شبہ ہوا کہ شاید میں نے یہ خلوص سے نہیں لکھا، قلم مٹا دیا۔ اب جن کتابوں پر نام لکھے ہوتے ہیں وہ درست ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، اس میں پرانا عرف ہے، یہ بس بزرگوں کی باتیں ہیں کہ ان کے اخلاص کی مثالیں ہیں۔ تو کتاب پہ نام ہو، القاب ہوتے ہیں، تو اس میں القاب بھی ظاہر لوگ لگا دیتے ہیں چھاپنے والے، تو اس میں بھی کوئی شرن حرج نہیں ہے، جبکہ وہ جھوٹے مبالغے نہ ہوں، درست القاب ہوں، نام ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پر بھی نام ہے، تو ذرا اپنے القاب اعلیٰ حضرت نے تو کسی کو دینے سے رہے کہ یہ لکھو وہ لکھو، عقیدت میں لوگ لکھتے رہے اور لکھتے رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا ہم وسوسے کا شکار نہ ہو کہ انہوں نے یہ کیا تو سب اپنی کاپیاں مٹا دے، تو پھر علم رہے گا کس کے پاس؟ بس ہم کو اپنے اخلاص پر غور کرنا ہے، ہم یہ لکھ کیوں رہے ہیں اور ہمارا نام کیوں لا رہے ہیں۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اخلاص کی وجہ سے، ریا کے خوف سے بعض علماء نے اپنے نام کتابوں میں نہیں لکھے، ویسے کتابیں آگے بڑھا دیں، اور جنہوں نے لکھے نام انہوں نے اس نیت سے لکھے کہ لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ فلاں نے لکھی ہے۔ تو اب تو خیر نام لکھنا ضروری ہے کہ نام سے پتہ چلے گا یہ کتاب کس نے لکھی ہے، سند ملے گی آخر یہ اہل سنت کی ہے یا کس کی ہے، کس طبقے کی ہے، تو لکھنے سے ہی پتہ چلے گا۔ پھر جو نام جس کا جتنا اچھا ہوگا تو یعنی کہ مقبول ہوگا، جیسے اعلیٰ حضرت، تو ان کی کتاب زیادہ پڑھی جائے گی، اس سے لوگ زیادہ استفادہ کریں گے۔ بس جس کا نام لکھا گیا، جس نے کتاب لکھی، کسوٹی اس کی ہے کہ اس میں اخلاص کتنا ہے۔ عوام تو جو بھی کر رہے ہیں اپنی جگہ پر کر رہے ہیں۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ انسان کون ہے؟ فرمایا علماء اسلام۔ پوچھا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے۔ پوچھا بیوقوف کون ہے؟ فرمایا اپنے دین کے بدلے دنیا خریدنے والے۔ حضرت حسین بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ پاک کے اس فرمان کے متعلق پوچھا گیا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ترجمہ کنز ایمان، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو جواب میں ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ تو خود نیکی کرے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اس معاملے میں دوسروں کی مدد کرے اور ان کی رہنمائی کرے۔ تو ہمیں یہ کام کرنے، اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کیا آج بھی ان کے ڈنکے بج رہے ہیں، ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ میں نے 2 مثالیں آپ کو دی تو قریب ماضی قریب کے ہی ہیں، ہاں ماضی قریب کے ہیں، ورنہ پچھلے بزرگوں کی تو مثالیں بھی ایک سے ایک ہیں۔ اتنا اخلاص ان کا کہ اللہ اکبر۔ غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ کوئی صاحب ان کے پاس حاضر ہوئے کسی کو لے کر، اور ان کو یہ کہا تھا کہ میں حضرت کی شدت تواضع تم کو دکھاؤں گا، کتنی ان میں عاجزی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، اور ان کا درس ختم ہو چکا تھا، جنہوں نے درس کیا تھا لوگ منتشر ہو چکے تھے، تو ابھی حاضر ہوئے، تو ان سے عرض کیا کہ یہ حدیث ہم نہیں سن سکے تھے، سننا چاہتے ہیں۔ تو جو انہوں نے واعظ فرمایا تھا حدیث پر، جو تبصرہ کیا تھا، جو شروعات میں، وہ سارا جو تھا وہ ایک بندے کو سنایا ہے۔ اتنی ہماری ہمت، یعنی ان حضرات کے نزدیک یہ ہوتا ہوگا نا کہ یہ ہزاروں میں کیا، ہو سکتا ہے وہ قبول نہ ہو، اس ایک کو سنا رہا ہوں یہ قبول ہو جائے۔ تو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر تو کوئی بھی نہیں جانتا نا اپنے بارے میں کیا ہے، کس بات سے رب راضی ہو جائے، کس بات سے ناراض ہو جائے۔ تو ہر ناراضی والی بات سے بچنا ہے، ہر راضی کرنے والی بات کو اپنانا ہے۔ اللہ توفیق دے۔ حضرت علی بن حسین بن جدہ اکبری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سیدنا ہبۃ اللہ تباری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ عرض کی کس سبب سے؟ تو انہوں نے رازدارانہ انداز میں کہا سنت پر عمل کی برکت سے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو معزز مہمانوں، پیارے طلباء کرام، اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم جتنا عمل کریں گے اتنا انشاءاللہ دنیا آخرت میں ہم کو فائدہ ملے گا، اللہ کی رحمتوں کا حصہ ملے گا۔ اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی بندہ سنت پر عمل کرتا ہو اور اخلاص ہو۔ کاش ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ اللہ کریم ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں کی کروں خوب خدمت، ہر کسی کو دوں نیکی کی دعوت، نیک میں بھی بنوں التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کرے کہ ہمارے اخلاق بھی درست رہیں۔ اخلاقیات کا بڑا فقدان ہے، بہت کمی ہے۔ بد اخلاقی، بلا ضرورت جھاڑنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، اڑی کر جانا، دوسرے کی توہین کر دینا، دل آزاری کر دینا، یہ بہت ایزی مطلب ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو دھکا مار دیا، اس کو کونی مار دی، اس کو ڈانٹ کے ہٹا دیا، کیا یہ چوکڑی مار کے بیٹھ گیا ہے، ہم کو جگہ تنگ پڑ رہی ہے، چل صحیح ہو گئے بیٹھ۔ یہ مجموعوں میں اجتماعات میں ایسا ہوتا ہوگا، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ انداز ایک با اخلاق مسلمان کا نہیں ہے۔ نہ اسے موقع پالتی مار کے، چوکڑی مار کے کوئی دوسروں کو تنگ جگہ کرے، وہ بھی غلط کر رہا ہے، لیکن اب جو غلط کر رہا تھا ہم اس کو غلط انداز میں سمجھائیں، یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا، کہ وہ غلطی کرے تو ہم کیوں غلطی کریں؟ ہم پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، تاکہ واقعی اس کو شرمندگی ہو اور سکڑ جائے اور آئندہ دھیان رکھے۔ اور ہم باتیں کریں گے، غصہ کریں گے تو غصہ جھوٹ بولے کہ مجھ سے یوں بیٹھا نہیں جاتا، مجبوری ہے، ادھر درد ادھر درد، عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ، اور وہ اپنی بات میں ہو سکتا ہے سچا نہ ہو، اور پھر یہ کہ ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بدگمانی کی وبا میں ہم پڑے۔
یہ مسائل پھر اس میں مطلب چاروں طرف شروع ہو سکتے ہیں. اس لیے عاجزی اور نرمی ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں. ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزندار کوئی شے نہیں ہوگی. حوالہ ترمذی شریف جلد 3 صفحہ 403 حدیث نمبر 2009. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے وہ تقوی اور حسن اخلاق ہے. حوالہ ترمذی شریف حدیث نمبر 2004. لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا اچھے برتاؤ یا اچھی عادات کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے. حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے. اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں. مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ حسن اخلاق اور احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 153 تا 164 کا مطالعہ فرما لیجیے. الہی حسن اخلاق اور نرمی کی سعادت دے، گناہوں پر ندامت دے، صداقت دے، شرافت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے طلبہ کرام کے کام آنے والے 8 اہم مدنی پھول. نمبر 1، عاجزی اپنائیے کہ جس درخت کی شاخ پر پھل ہو وہ جھکی ہوتی ہے اور لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس میں پھل نہیں ہوتا وہ شاخ خوب اکڑتی ہے. اس میں پھل کا وزن نہیں ہوتا، بوجھ نہیں ہوتا، وہ اکڑتی ہے تو خالی خالی ہوتی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم و محدث تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کو اپنے علم پر گھمنڈ نہ تھا، نہ کسی پر اپنا علم جتاتے، نہ اتراتے، نہ معلومات کا روب ڈالتے، بلکہ آپ اپنی تعریف سے بھی کتراتے تھے. نمبر 2، اپنے منصب کا خیال رکھتے ہوئے ہمیشہ خودداری اپنائیے. کبھی بھی اپنے اوپر سوال کا دروازہ نہ کھولیے، کیونکہ خواہشات کے پیالے کو دنیا کی کوئی شے نہیں بھر سکتی. اب یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس طرح اظہار کیا، ڈائریکٹ یا تو مانگ لیا یا پھر اظہار کیا کہ مجھے کوئی قرضہ مل جائے. اب مالدار کو کہہ رہا قرضہ مل جائے یا دعا فرما دیجئے، بچہ بیمار ہے، دوا لینی ہے، تو فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، بل چڑھا ہوا ہے، اب دعا فرمائی. مالدار بھی سمجھتا ہے کہ مولانا یہ دعا کا مجھے میں ہی ملا، ان کو دعا کے لیے ان کے مؤذن صاحب نہیں ملے، ان کی طرح داڑھی والے ہیں. وہ بھی سمجھ جاتا ہے، دیکھ کر تھوڑی عزت کا ٹکڑا توڑ لیتا ہے اگلے سے. سارے عزت تو کیش ہوتی ہے اس طرح سمجھتے. جو مالدار ہوگا وہ زیادہ سیانہ ہوتا ہے. پیسہ اکٹھا کرنا آسان نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے، اشاروں میں وہ سمجھتا ہوتا ہے. ففہم، بس سمجھو اور غور کرو. تو کسی سے مانگا نہ جائے، بڑی بے عزتی ہوتی ہے اس سے. قرضہ بھی نہ لیا جائے، قرضہ پھر بھر نہیں سکتے، پھر عزت خراب ہوتی ہے. اب آپ میں سے ظاہر اکثر امامت، اکثر یا اقل، بہرحال کئی ہوں گے جو امام صاحبان بھی ہوں گے، یہ مسجد میں اپنے مقتدیوں کے ساتھ بڑا سنبھل کے رہنا ہے. آپ کی خودداری کی چھاپ ان پر رہے، آپ یوں نہ ہوں، ورنہ آپ حقیر ہو جائیں گے ان کی نظروں میں. دیں گے لیکن عزت آپ کی اتر جائے گی، ان کے دل میں نہیں رہے گی. یہ دیتے ہوں تو بھی نہ لیا جائے، بھلے روکھی سوکھی کھا کر بندہ گزارا کر رہے، ان سے نہ لیا جائے. بندہ گندا ہوتا ہے، یہ جنرل بات کر رہا ہوں. کوئی بھی دے گا آہ کر کے دے گا، واہ کر کے نہیں دے گا کہ واہ 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 آج تو مولانا نے مجھ سے مانگا. حضرت اور بھی حکم فرمائیے، بہت مشکل ہے کوئی ایسا کہے آپ سے. اب اس میں سمجھ جائے نا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا موقع ہے تو بندہ صبر کرے اور اپنی خودداری بھی رہے. رکھی سکھی کھا کر، کہ یہ ہمارے آقاؤں کی سنتیں ہیں یہ ساری، کہ اس طرح انہوں نے فاقہ مستی کے ساتھ گزارا.
اب اس پر کہ یہ فلاں بینک کا افسر یوں کرتا ہے، اس کی اتنی تنخواہ اتنی تنخواہ، میں امام بنا تو مجھے اتنی تنخواہ، یہ نہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی آپ کو فلاں عہدہ دلا دیتے ہیں، 3.5 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی، قرآن حفظ جو آپ کے کیا ہے نا آپ نے، وہ ہم آپ کے سینے سے نکال لیں گے. آپ بولو گے تو میں بلینک چیک کوئی دے تو بھی اپنا حفظ قرآن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو آپ مالدار ہیں یا وہ مالدار ہے یار؟ کیا یار، آپ کو اتنا علم دین ہے، آپ کو اتنے مسائل معلوم ہیں، عربی کی اتنی عبارتیں آپ کو یاد ہیں، جزئیات آپ کو یاد ہیں، بہت کچھ یاد ہے. اگر آپ کو بولیں گے ہم منسٹر بناتے ہیں، 50 لاکھ آپ کی تنخواہ ہوگی، یہ سارا ہم آپ سے لے لیں گے، آپ کبھی بھی نہیں دیں گے. کائے کو دوں؟ یا جانور بن جاؤں میں؟ بڑی مشکل سے تو انسانوں کی صفوں میں آیا ہوں. ہاں علماء کے اقوال ہیں، عالم ہی انسان ہے. تو معاذ اللہ یہ کہ وہ کسی کی حقارت نہیں کرنی، میں جنرل بات کرتا ہوں کہ علم دین بہت اہم ہے. دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، کوئی حقیقت نہیں ہے. عالم وہ اچھا کہ یعنی وہ عالم اچھا نہیں جو مالدار کے دروازے پر کھڑا ہو، وہ مالدار اچھا جو عالم کے دروازے پر کھڑا ہو. عالم عالم ہے. ہم یعنی کہ علماء کیوں ان کے دروازے پر جائیں اپنی حاجتیں لے کر؟ ان کی اگر کوئی تکلیف ہے تو ہم سے دعا کرا لیں. علماء کا یہ ذہن ہو کہ یعنی یہ دعا کرانے کے لیے آئیں کہ بچہ بیمار ہے، امی بیمار ہے، ان کو ہاں میں آتا ہوں ابھی دم کر کے جاتا ہوں. نہیں ایسے بول نہیں کرنا. ہاں نہیں، یہ ان کو آنے دو. مولانا صدر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ عالم کو چاہیے کہ عمدہ لباس پہنے، تھوڑا یوں اچھے انداز میں رہے، اور اس کے جوتے بھی اچھے ہوں کہ کسی مالدار کی نظر پڑے تو اس کے جوتے پر پڑے. یہ محدث اعظم پاکستان کا ارشاد ہے، کتنا مزے کا ارشاد ہے. تو اس لیے وہ اپنے کو بالکل سستا اور فری پورٹ نہ کرنا چاہیے، مگر اپنے عاجزی بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے عالم سمجھ کر اب پھولتے رہیں. تو حدیث پاک طبرانی شریف کی حدیث اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے، من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ موقع کی مناسبت سے ہم مالداروں کے پیچھے نہ گھومیں. مالدار کو آنا ہے تو ٹھیک ہے، آتا رہے، فرصت ہوگی تو مل لیں گے. یعنی غریب کو دھکا مار دیا، 4 غریب پہلے سے، ہاں سیٹ صاحب حاجی صاحب فرمائیے. نہیں پہلے جو لائن میں لگے نا غریب، باری اس کی بھی آئے گی اپنے حساب سے. یہ کرنا، اس سے یہ لوگ بدظن نہیں ہوتے، یہ متاثر ہوتے کہ یار یاد بھی صحیح ہے. جو ان کی آؤ بھگت کرے گا حاجی صاحب کر کے سیٹ سے کھڑا ہوگا، یہ سمجھتے ہوتے کہ یار اس کا کوئی کبھی مطلب پڑے گا تو آ کے کھڑا ہو جائے گا اپنے پاس. ہم بس سمجھو اور غور کرو. نمبر 3، اپنے آپ کو عالم یا مفتی سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہمیشہ علم دین کا چھوٹا سا طالب علم سمجھیں اور آخری سانس تک علم دین سیکھنے کا عمل جاری رکھیں. اچھا، اب ہمارا یہ کہ کوئی حضرت علامہ مولانا نہ لکھے، اگر ہیں مفتی نہ لکھے یا اناؤنس مفتی کہہ کر نہ کرے تو یار موڈ خراب ہوتا ہے، مزہ نہیں آتا کہ یار، یا اشتہار میں مفتی نام لکھنا بھول جائے تو موڈ خراب ہو جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اچھے مفتی تھے، رکن شورا بھی تھے دعوت اسلامی ہے، اب وفات ہو چکی کئی سال ہو گئے، اللہ غری کے رحمت فرمائے. ولی صفت آدمی تھے، ایک بھی آپ کو ان کا مخالف نہیں ملے گا کہ یہ ایسے تھے یا انہوں نے یوں کیا. بہت شریف آدمی تھے. یہ ان کو کسی نے فون کیا کہ مفتی صاحب ہیں، سوال کرنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے. فرمائیے. مفتی صاحب سے بات کرا دو. ہاں بھائی بولو نا، کیا پوچھنا ہے. آخر تک یہ نہیں کہا کہ میں مفتی بول رہا ہوں، اس نے فون رکھ دیا. مجھے مفتی صاحب سے بات کی، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ بھائی میں مفتی ہوں، پوچھو کیا پوچھتے ہو. اتنے شریف آدمی تھے. تو ان کی شرافت کی وجہ سے یہ ان کی حکایت، ان کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا. ایسوں کی مثالیں دی جاتی ہے. ایسے رہو کہ زمانہ مثال دے. نمبر 4، اللہ کریم توفیق دے تو بغیر دنیاوی لالچ کے امامت، خطابت، بیانات، نکاح اور جنازے پڑھانے وغیرہ کی مصروفیت رکھے. ناممکن ہے نا. تو اس کو ممکن یوں بناتے ہیں کہ اس میں اچھی نیتیں کر لے، اور مطلب یہ کہ وہی اپنا امیج برقرار رکھے. اتنے لوں گا کچھ بھی نہیں، دے اس کا بھلا نہ دے اس کا بھلا. ہاں جہاں انڈرسٹوڈ ہوگا تو وہاں تو یہ تے ہی مانا جائے گا، لیکن خیر
عالم اگر اپنے خطاب کی، تقریر کی، بیان کی اجرت لیتا ہے تو جائز ہے، امامت کی اجرت لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن جو کر سکتا ہے فی سبیل اللہ، تو جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں فرمایا کہ امامت کی اجرت جائز ہے، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا، کہ یہ ثواب کہے گا، امامت تو اپنی بیچ چکا ہی ہے، اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں۔ تو اس لیے جس سے بن پڑے، گزارے کی وہ صورت ہے، تو فی سبیل اللہ نماز پڑھائے۔ وہ نماز تو پڑھنی ہی ہے، اس کے بدلے پڑھا دے، جبکہ ہو مطلب صلاحیت پڑھانے کی۔ اسی طرح نکاح ہے نا، خوشی کا موقع ہے، کیسے چھوڑوں؟ الحمدللہ میں نے بہت نکاح پڑھائے ہیں، یہاں تک مجھے ہنسی آتی ہے کہ بعضوں کا ایسا ہو کہ مجھے کرایہ بھی نہیں دیا کسی نے، ٹیکسی میں جانا پڑا، یہ تو لیتا ہی نہیں ہے۔ نہ کبھی زندگی میں مجھے کسی نے نکاح پڑھانے کی اجرت دی ہے، دور دور جاتا تھا میں نکاح پڑھانے کے لیے۔ جو دعوت اسلامی کی ابتدا تھی، پرانے اسلامی بھائیوں کو یاد ہوگا کہ وہ ایسے بھی ہوں گے جو ابھی تک زندہ جن کے نکاح پڑھائے ہوں گے، اب نانے دادے بن گئے ہوں گے، لیکن پھر ظاہر کو میں تھک گیا۔ جنازے بہت پڑھائے میں نے، قبروں میں بہت اتارا، پھر تھک گیا۔ اب یہ کہ ہر ایک بولے کہ الیاس قادری نکاح پڑھائے، ولیمے میں آئے، پھر ہم نے وہ میوزیکل جو پروگرام ہوتے تھے یہ ختم کروائے، لوگوں کو سمجھایا محفل نعت کرو، محفل نعت کرو، یار میں آؤں گا، کرو نا محفل نعت، مل جل کے کریں گے وغیرہ۔ تو خیر تو الحمدللہ محفل نعت تو ہوئی، ایک یہ فنکشن تو مائنس ہو گیا، ہر جگہ مجھے جانا ہوتا تھا۔ پھر میں بہرحال تھک گیا، تو پھر میں نے یہ چٹکلا بتاؤں کہ میں نے کہا کوئی سید صاحب اگر حکم کریں گے تو میں آؤں گا۔ تو یہ سیدوں کو لانے لگے، تو محبت تھی نا، سیدوں کو لانے لگے، شاہ صاحب آپ کا حکم ہے، وہ بھی تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے کہا اب میں کروں کیا، مجھے دعوت اسلامی کے دیگر کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اب ایک مشرق میں محفل نعت ہے، دوسری مغرب میں، کیسے پہنچوں، کہاں جاؤں، کیا کیا کروں؟ پھر محفل نعت کوئی 12 منٹ کی تو ہوتی نہیں تھی، رات نکلے۔ پھر آخر کار میں اس سے بھی مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو یوں کر کے اب تو بالکل گھر کی چار دیواری میں آ گیا ہوں۔ اب سیکورٹی ایشو تو پہلے نہیں تھے، اب تو سیکورٹی ایشو بھی ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرماتا ہے، اسی نے حفاظت کی ہوئی بھی ہے۔ لوگوں کی خوشی غمی میں شامل ہوں انشاءاللہ الکریم، مال و دولت اور مالدار آپ کے پیچھے گھومتے پھرتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 5، دینی مسائل بتانے سے پہلے 112 مرتبہ سوچ لیجئے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو مفتی سمجھ لیا اور آنکھیں بند کر کے دینی مسائل کے جوابات دینے لگے، یا معاشرے میں نت نئے ظاہر ہونے والے ایشوز پر سوشل میڈیا پر تجزیے، کومنٹس آزمائش میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ بہت ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا لیکن محلے تک، گلی تک، چند افراد تک محدود رہتا تھا، اب تو لاکھوں تک جھٹکے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس طرح اگر غلط مسئلہ ہم نے بتا دیا تو وہ غلط مسئلہ بھی چلتا رہے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ چلتا رہے گا، پھر جو مسئلہ ہوگا نا۔ تو اس لیے مطلب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب آپ سے سوال ہوتا نا فوراً جواب نہیں دیتے تھے۔ ہم تو فوراً جواب دیتے ہیں، امپریشن پڑتا ہے نا کہ یار اتنا یاد ہے، ابھی سوال پورا نہیں ہوا جواب دے دیا، یہ کمال نہیں ہے۔ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنا یہ کمال تھوڑی ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو اتنا خطرے میں ڈال دینا، غلط مسئلہ بیان کر دیا، کچھ کر دیا، تو یوں آپ مطلب سوچتے پھر جواب دیتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سوال کیا جاتا، آپ سوچتے کہ اس میں ثواب ملے گا، جو سوال ہوتا تھا ثواب ملے گا۔ اگر آپ مطمئن ہوتے کہ ہے ثواب کا کام، یہ جو پوچھ رہا ہے یہ ہے واقعی کوئی دینی بات ہے، اس کا فائدہ ہوگا، تو آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہی راوی ہیں کہ امام مالک کے ساتھ کچھ عرصہ رہے، اس دوران انہوں نے ان سے کئی سوالات کیے گئے، تو آپ نے تقریباً 48 پوچھے گئے، 16 کے جواب دیے تھے۔ ہاں 48 سوالات آپ سے کیے گئے تو صرف 16 کے جوابات دیے، باقی لا ادری، میں نہیں جانتا۔ امام
جس کے کروڑوں ماننے والے آج بھی دنیا میں مالکی پائے جاتے ہیں. مطلب کراچی میں نظر نہیں آتے نا, پاکستان میں نظر نہیں آتے. ہم لوگ تو دعوت اسلامی دنیا میں ہے نا, مالکی پائے جاتے ہیں, آتے بھی ہیں. بعض اوقات جب دوسرے ممالک سے اسلام بھائیوں کی تشریف آوری ہوتی ہے تو ایسے زبردست امام لا ادری. اس لیے مطلب ہے کہ ایک دم سے ہم جواب 100% جب تک یقینی معلومات نہ ہو تو مفتی بھی ہے وہ جواب نہیں دے سکتا, ورنہ پھنس جائے گا. مفتی کو یہ تھوڑی ہے کہ یہ جو بولے وہ مطلب شریعت ہے. شریعت کے معنی اللہ اور رسول کا فیصلہ, اللہ اور رسول کا حکم. شریعت کا معنی اللہ اور رسول کا حکم ہم بیان کر رہے ہیں. ہم اپنی مرضی تھوڑی بیان کر رہے ہیں, مفتی صاحب کو اپنی مرضی تھوڑی بیان کر رہے ہیں. تو اس سے سب کو سنبھل کر رہنا ہے کہ کہیں ہم گناہ گار نہ ہو جائیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جب کوئی مسئلہ حاضر ہوتا تو آپ بدر کے صحابہ کو جمع کرتے تھے, بدری صحابہ کو, ان سے مشاورت کرتے تھے, پھر آپ فتویٰ ارشاد فرماتے تھے. ایسے مسائل آتے تھے. جیسے آج کل بھی ایسی مجلسیں قائم ہیں, ہماری بھی مجلسیں, آپ کی دعوت اسلامی کی مجلس دارالفتاح اہل سنت کی مجلس ہے, کہ ایسے ایشوز ہوتے ہیں بعض, ان پر یہ مشاورت کرتے ہیں اور پھر یہ اتفاق رائے سے یا جس پر یہ ان لوگوں کی رائے جمتی ہے تو اس کو پھر یہ آگے کرتے ہیں, ورنہ وہی لا ادری. اب فرض تو نہیں ہے کہ مفتی ہر سوال کا جواب دے ہی دے. لوگ بولیں گے نا کائے کا مفتی ہے, تو بھلے نہ بولے, اس سے کیا فرق پڑے گا. رب راضی تو بیڑا پار, سب راضی, رب ناراض تو بیڑا غرق. تو اللہ پاک ہمارا بیڑا پار کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمبر 6, سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم رکھیں, اور اگر رکھیں تو دینی فوائد پیش نظر رکھیں, ورنہ یہ کہ صرف نام و نمود کے لیے آج کل بڑے آرٹیکل لکھے جاتے ہیں, بڑے مطلب اس کی تنقید, اس پر تنقید, اور بہت کچھ ہو رہا ہے. سب سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں ہونا چاہیے, کہاں نہیں ہونا چاہیے, یہ سمجھ, کس کا جواب دینا چاہیے, کس کا جواب نہیں دینا چاہیے, کس کی تردید ہو, کس کی تردید نہ ہو. لیکن یہ کہ اب ہر کام اپنے سر پہ اوڑھ لینا کہ میں نے ہی کرنا ہے, مائنس پلس جو بھی ہے یہ سب, تو یہ پھر اس میں بہت خطائیں کرتے ہیں, کوتاہیاں کرتے ہیں, اور یعنی مطلب جگ ہنسائی کا باعث بنتے ہیں. بعض اوقات سنیت کا دفاع کرنے جاتے ہیں تو سنیت کا دفاع کرنے کے بجائے ایسی رف لینگویج, ایسا رف اسٹائل ہوتا ہے کہ لوگ بھاگ جائیں یار کہ ایسے ہوتے. ففہم, بس سمجھو اور غور کرو. نرمی, حسن اخلاق, تدبر اور پر دلیل بات ہو, ما قل و دلہ. خیر الکلام میں ما قل و دلہ پر اگر عمل ہو تو بھی مکہ مدینہ. لیکن بعض اوقات یہ کہ شر و بست کے ساتھ بھی بات کرنی پڑتی ہے, تو جیسا موقع. بہرحال یہ کہ ہم لوگ تو خیر سوشل میڈیا پر صرف اپنے دعوت اسلامی کے بیانات, کلپس اور اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں. ہم یہ اس دنگل میں نہیں جاتے جو کبڈیاں کھیل رہے ہوتے لوگ, وہ دنگل لگے ہوئے ہیں, اور اس میں ہمارا الحمدللہ ہم لوگوں کا دور سے بھی تعلق ہم نہیں رکھتے الحمدللہ. اسی وجہ سے ہم کافی حد تک بچے ہوئے ہیں, ورنہ تو جو مطلب حساب اب بھی چھوڑتے نہیں ہیں. یہ جو اب بھی جو کرتے ہیں نا, ان کے بعض بات پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے. آپ نے جب کسی کا پیسے نہیں کھائے, کسی کو گالی نہیں دی, کسی سے مار پیٹ نہیں کی, تو پھر کیوں بولتے ہیں؟ تو پتہ چلا درد کچھ اور ہے, اور وہ درد باقی رہے گا. وہ درد تو نہیں جائے گا, وہ ہے یا رسول اللہ کہنے کا درد. یہ کوئی نہیں لے سکتا. ہم تو مرنے کے بعد بھی کہیں گے انشاءاللہ. اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس چاند سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ.
نمبر 7، اہم ترین مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا، اس کو سمجھے۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی نیا دین، کوئی نیا طریقہ، نیا مذہب نہیں ہے۔ اس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت یوں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو حق میں باطل کو خلط ملط کر دیا گیا تھا اس کو صاف کیا، اور حق کا مطلب پرچم بلند کیا کہ یہ اجالا ہے، یہ اندھیرا ہے۔ ہم اجالے میں آ گئے اللہ کی رحمت سے۔ تو اب اس اجالے کو نہیں چھوڑنا ہے، رضوی اجالے کو اعلیٰ حضرت کے روشن کردہ دیے کی روشنی میں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت جو نا قرآن و حدیث کے عقائد، صحابہ کرام سے، ائمہ اربعہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، علماء ربانیین سے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، تو امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے، تو اس سارے بزرگوں کے جو عقائد تھے، یہ سارا مجموعہ جو ہے نا، اس کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہاں، باقی کسی مطلب کوئی غلط فہمیاں ہو سکتا ہے وہ پھیلاتے ہوں، حقیقت میں مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے نزدیک یہ ہے، اور سچ بھی یہی ہے، تعریف بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے یہی ہے۔ کوئی بھی سنی عالم اس تعریف کے سے اختلاف نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں جو ان کا اپنا وہ ایجاد ہو، جو بھی ہے وہ ادھر سے اوپر سے اپنے بڑوں سے لیا ہوا ہے، اور بڑوں نے قرآن حدیث سے لیا ہوا ہے، انڈرسٹوڈ۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت یہ اس دور میں ضروری ہے کہ ذکر اعلیٰ حضرت ہوتا ہے تو چہرے پر بشاشت آئے گی، تو سمجھو کہ ساڈا بند آئی۔ اور اگر سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر ہو تو ذرا یوں چہرے پر بادل چھانے لگیں، اندھیرا چھانے لگے، ماتھے پہ شکن آنی شروع، تو سمجھ جاؤ کہ یہ قابل ترک ہے، یہ اس دور میں پہچان ہے۔ اور مزید دوسری درخواست اس میں یہ ہے کہ کبھی کسی سنی عالم کا منفی تذکرہ مجمع تو مجمع نجی طور پر بھی نہ کریں، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم طبقوں میں بڑھتے چلے جائیں گے، بھائی یہ امام یوں بولتا ہے تو یہ ہمارا ہے، دونوں سنی، دونوں اعلیٰ حضرت کے مسلک پر مضبوط ہیں، لیکن اب وہ بعض اوقات یہ کہ دو چار امام مسجد کے علاقے میں یہ ہو گئے، دو چار امام یہ ہو گئے، ایک مدرسہ اس طرف چلا گیا، دو مدرسے اس طرف چلے گئے۔ یہ گروپ بنانے سے ہماری طاقت بڑھے گی کیا؟ طاقت کا تو کنڈا ہی ہوگا، ظاہر ہے۔ تو جو سنی، سچا سنی، پکا سنی، رضوی سنی، بھلے نقشبندی ہو، لیکن اعلیٰ حضرت کا ماننے والے نقشبندیوں میں بھی میں نے دیکھے ہیں، ایسے ماشاءاللہ ٹناٹن ہوتے ہیں، چاہے چشتی ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ تو جو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، ان کے مسلک سے، ان کے بیان کردہ عقائد سے جن کو اختلاف نہیں ہے، تو وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ان میں آپس میں اختلاف نہیں چلے گا، ان میں آپس میں جھگڑا ہماری سنیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس سے بہت بچنا ہے آپ نے۔ کوئی ایسا کرتا ہو، اگر سمجھا نہیں بھی سکتے آپ ان کو، کسی ایک کا ساتھ نہیں دینا ہے، نہیں تو پھر ہو یہ رہا ہے بعض جگہ پر گروپ بنے ہوئے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ایک واحد الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، سب مل کر دعوت اسلامی کو لے کر چلیں گے نا، اللہ کرے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ سارے اعلیٰ دعوت اسلامی ہے ہی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت پہ چلنے والی آپ کے سامنے ہی ہے، صحابہ اہل بیت کی خادم ہے دعوت اسلامی، تو آپ کی اپنی، اس کو لے کر چلیں، ٹھیک ہے، اپنے ادارے، اپنے مدارس جو بھی وہ چلاتے رہیں، یہ بھی چلنے چاہیے، لیکن ہو دعوت اسلامی آپ کے اندر، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مسلک کا، سنیت کا جو اس وقت دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں۔ اور آپ آئے کیوں ہیں دعوت اسلامی کہ اس میں تو آئے ہیں نا کہ بھائی واقعی یہ دین کا کام، سنیت کا کام کر رہی ہے دعوت اسلامی، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ آپ رہیں گے، ان کا کام اپنی مسجدوں میں بڑھائیں گے، شروع کریں گے، اپنے مدرسوں میں ان کو لا کر ان کے بیانات کروائیں گے، مبلغین کو، تو انشاءاللہ عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی مزید مضبوطی آئے گی انشاءاللہ۔ تو سنی علماء کی تقلید سے بچنا ہے،
ان کو غلط کہنے سے، جبکہ ہاں شریعت واجب کر دے تو وہ تو بولنا ہی ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا کم ہے، بس وہ خامہ کا انا کا مسئلہ بعض اوقات بن جاتا ہے اور ناراضیاں ہو جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی معمولات اہل سنت پر اعتراض کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کر لیتے ہیں کہ یہ زیادہ ضروری ہے، وہ کم ضروری ہے، اس طرح پھر یہ کہ یہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جو معمولات اہل سنت، جو سنیوں کی پہچان ہے، وہ 12ویں شریف ہو، 11ویں شریف ہو، غریب نواز کی چھٹی شریف ہو، مزارات پر جو عرس مبارک ہوتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں وہ ہوں، اور ایسے کئی کام ہیں کہ جو ہمارے معمولات اہل سنت میں ہیں اور سنیوں کی پہچان ہے، ان کو چھیڑ کر بعض لوگ چھیڑتے ہیں، تو یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے لوگ جو ڈبل مائنڈ ہوتے ہیں، اور سارے مسلک کے اہل سنت پر مضبوط، معمولات اہل سنت کو دھوم دھام سے اس کو جاری رکھنا ہے اور اس کو مزید بڑھانا ہے۔ یہ ہماری پہچان ہے، اور خدا کی قسم اس میں برکتیں ہیں۔ ہم اللہ کے نیک بندوں کا، ولیوں کا عرس کرتے ہیں، کیا اس میں برکتیں نہیں ہیں یار؟ ثواب نہیں ملتا؟ پھر ان بزرگوں کا فیض ہم کو نہیں ملے گا؟ پھر ہم اللہ کے نیک بندے کی تعریف ہی تو کرتے ہیں، اس میں اللہ کے نیک بندے کی تعریف کریں گے تو کیا اللہ ہم سے ناراض ہوگا؟ اللہ پاک خوش ہوگا۔ اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد اس میں ہے اپنے حلیت الاولیاء میں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ اللہ نیک بندوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں مطلب یہ کہ عرصوں میں اب کوئی جو خرافات تو جگہ جگہ آ گئے ہیں، تو مسجد میں جوتے چوری ہوتے ہیں، لوگ بعض اوقات جھگڑے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو کیا مسجدیں بند کر دو گے یار؟ تو مسجد میں گناہ ہو رہے ہیں بند کرو؟ نہیں، مسجد رہے گی، گناہ نکلیں گے۔ تو اسی طرح عرصوں میں جشن ولادت، 11ویں 12ویں جو بھی ہمارے معمولات ہیں، اس میں بعض غلطیاں لوگ کر رہے ہیں، تو ان غلطیوں کی ہم اصلاح کریں گے۔ یہ نہیں کہ وہ سارا ہی کام روک دو۔ ناک پر مکھی بیٹھی 1000 بار اڑانا پڑا، مکھی اڑاتے رہیں گے، ناک تھوڑی کاٹ دیں گے یار۔ تو جو ہمارے معمولات ہیں شریعت کے مطابق اس کو جاری رکھنا چاہیے، خرابیوں کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے کوئی روکنے والی صورت ہو۔ ففہم، بس سمجھو اور غور کرو۔ کسی بھی سنی کی علمی یا فنی غلطی ہو تو سوشل میڈیا پر بیان کر کے اصلاح نہ کی جائے، نہ اس طرح کرنے والے کی حمایت کی جائے، براہ راست اس سے رجوع کیا جائے۔ طریقہ تو یہی ہے نا کہ آپ اس کو اصلاح چاہتے ہیں نا، تو سوشل میڈیا پہ لاکھوں میں اس کا ڈنکا بجا کر اب اصلاح ہو بھی گئی تو وہ تو رسوا ہو گیا نا۔ اگر آپ صحیح تھے تو، اور آپ غلط تھے، اور ان کو جوش آئے گا تو وہ بھی اپنی پھر جو بھی ہے پھول جھاڑیں گے، تو پھر جو تماشا بنتا ہے وہ بن رہا ہے۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ اکیلے میں کسی کی اصلاح کی جائے۔ صحابہ کرام کا قول بھی ملتا ہے کہ جس نے سب کے سامنے کسی کی اصلاح کی اس نے اس کو بدنما کر دیا، اور جس نے علیحدگی میں اکیلے میں کسی کی اصلاح کی اس کو مزین کیا، اس کو زینت بخشی۔ تو یہ کہ صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اس کو اکیلے میں بتائیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے۔ جب تک شریعت واجب نہ کرے اس کی تشہیر نہ کریں۔ تشہیر کرنے سے فائدہ تو کیا ہے، نقصان ہی ہو رہا ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 9ویں پیر و مرشد، 9th پیر و مرشد حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کے لیے جھگڑے کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے جھگڑے کا دروازہ کھول دیتا ہے اور عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ حلیت الاولیاء جلد 8 صفحات 405۔ اعلیٰ حضرت کے نہ مسلک کو کبھی چھوڑنا، ان کے اعداء سے نہ ہرگز رشتہ جوڑنا۔ نمبر 7، بعمل باثر ہوتا ہے، جیسا کہ اقتضاء العلم العمل میں حضرت علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے طالب علم،
میں تمہیں نیت کے خالص رکھنے اور علم پر عمل کرنے کے معاملے میں نفس پر خوب کوشش کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ علم درخت ہے اور عمل اس کا پھل ہے۔ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے اسے عالم شمار مت کرو۔ حوالہ اقتضاء العلم العمل، صفحہ 14۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسا علم جس پر عمل نہیں کیا جاتا اس کی مثال اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے رائے خدا میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم دنیا کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے، جب اس پر عمل کیا جاتا ہے تو یہ آخرت کے لیے بن جاتا ہے۔ نمبر 8، آخری مدنی پھول۔ اگر آپ اپنی دینی خدمات کو دنیا بھر میں عام کرنا چاہتے ہیں، یہ کثیر امت کو اپنی دینی خدمات پہنچانا چاہتے ہیں، تو سنتوں کے بھر بھر کے جام پلانے والی، نیکیوں کی راہ پہ چلانے والے، گناہوں کے دلدل سے نکالنے والی عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کا مضبوطی کے ساتھ رکھ دیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ دین کی عظیم خدمت کرنے کی سعادت پا سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کافی وقت لے لیا، معذرت چاہتا ہوں۔ توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے عاشقان رسول کے مدارس کے طلباء کرام، اہل سنت کے جو ہمارے مدارس ہیں، ان کے طلباء کرام جو آئے ہیں، ان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی جاری ہے، بیان بھی ہوا ہے، وہ بہت پیارے پیارے نکات مدنی پھول ہمیں ملے۔ اللہ اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ابھی ہم نے سنا ہے تو اسی وقت ہر بات یاد رہ جائے یہ ضروری نہیں ہوگا، تو یہ ہماری ویڈیو یوٹیوب پر بھی موجود ہوگی، فیس بک پیج جو ملے سنت کا اس پر بھی موجود ہوگی۔ تو میری درخواست یہی ہوگی آپ سب سے کہ اس کو ایک بار پھر ضرور سنیے گا۔ جو کچھ بیان ہوا ہے الحمدللہ بہت مفید ترین ہمیں باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہے۔ آیا دین کی باتیں لے کے حمزہ آیا، دیکھو بچوں دعائیں لے کے حمزہ آیا۔ آیا دین کی باتیں لے کے حمزہ آیا، دیکھو بچوں دعائیں لے کے حمزہ آیا۔ حمزہ حمزہ حمزہ۔ نعمان ابھی تو جاگ رہے تھے۔ انکل آپ بیٹھ جائیے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ماشاء اللہ بیٹا، اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے، بہت ادب والے بچے ہو۔ ماشاء اللہ، یہی اچھے بچوں کی پہچان ہے۔ حمزہ تو فوراً اٹھ گیا، مگر میں تو ونڈو سیٹ چھوڑنے والا نہیں۔ آنکھیں بند، مسئلہ بند، میں تو سو گیا۔ آیا دین کی باتیں لے کے حمزہ آیا، دیکھو بچوں دعائیں لے کے حمزہ آیا۔ بیٹا یہ سامان ذرا پکڑ لو گے، ہاتھ تھک گئے ہیں۔ جی جی انکل بالکل دے دیں۔ دیکھا سیٹ بھی بچ گئی اور نیکی بھی ہو گئی۔ انکل اس میں کیا ہے؟ کچھ ہل رہا ہے اندر۔ بیٹا اس میں کیکڑے ہیں۔ اس میں کیکڑے ہیں؟ حمزہ، نعمان یہاں آؤ۔ نعمان بیٹا، سفر میں بڑوں، کمزوروں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سیٹ کا آرام چند منٹ کا ہوتا ہے، مگر ادب کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔ جی دادا جان، مجھے سمجھ آ گیا۔ آئندہ میں آنکھیں بند کر کے سونے کی ایکٹنگ نہیں کروں گا، اور نیکی کا موقع ملے تو فوراً کر لینا چاہیے۔ بھائی آج تو کمال ہو گیا وسیم صاحب۔ ارے خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ ارے حیدر رضا صاحب کیا بتاؤں، میرا بھانجا ہے، وہ بس پڑھنے نہیں جا رہا ہے۔ خیریت؟ کہاں پڑھنے نہیں جا رہا ہے؟ ارے حیدر رضا صاحب، اچھا بھلا جامعہ میں عالم کورس کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، پڑھائی کی طرف اس کا دل ہی نہیں کرتا، ہر وقت موبائل ہی میں لگا رہتا ہے۔ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، آپ کو موبائل دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ارے حیدر رضا صاحب، پڑھائی کے نام پر تو موبائل دیا تھا، بہن بھی آئے دن پیچھے لگی رہتی تھی کہ سب کے بچوں کے پاس موبائل ہے،
میرا بیٹا کہیں دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اچھا، تو بہن نے آپ کو موبائل دینے پر مجبور کیا؟ بہن کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، مگر وہ یہ کہتا تھا کہ ماموں موبائل کے ذریعے PDF کتابوں کی لائبریری ہر وقت میرے ساتھ ہوگی، آن لائن کلاسز، اسائنمنٹس کی تیاری اور ڈکشنری اور ریسرچ وغیرہ بھی میں بآسانی کر سکوں گا۔ اچھا، اس نام پر موبائل لیا تھا تو کیا اب وہ جامعہ چھوڑ کر موبائل پہ پڑھتے ہیں؟ ان کی پڑھائی کا کیا اسٹیٹس ہے؟ کہتا ہے کہ ماموں AI کا زمانہ ہے، اب سب میں نیٹ کے ذریعے ہر مسئلے کا حل تلاش کر لیتا ہوں۔ اب تو لوگ گیم کھیل کر بھی پیسے کما لیتے ہیں، اب بس موبائل ہے اور کہتا ہے میں اس موبائل سے پیسے کماؤں گا، جو کہ بہت آسان ہے پیسے کمانا موبائل کے ذریعے سے۔ کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت وسیم صاحب کے بھانجے کے بارے میں اور ان اسٹوڈنٹس جو اپنے سرپرستوں سے تعلیم کے نام پر موبائل کا تقاضا کرتے ہیں؟ بہت پرانا ٹاپک ہے یہ، اب تو موبائل زندگی کا جزو لا ينفک بن گیا ہے، اب تو جدا ہو نہیں سکتا۔ بچے کو ماں کھانا کھلانے کے لیے موبائل دیتی ہے، دکھاتی ہے تو یہ کھاتا ہے ورنہ کھاتا نہیں ہے۔ تو شروع سے ہی اب بچوں کی عادتیں جو ہے نا یہ خراب کی جا رہی ہیں، تو جا کر یہ موبائل ہی تو مانگے گا۔ تو اس طرح اب یہ کہ موبائل سے ان کو چھڑانا بظاہر تو اس کا حل نظر نہیں آتا۔ ہم ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، تو بول بول کے بھی اب یہ ہم نے سوچا کہ ہم اس کو کم بولیں تو اچھا ہے، کہ لوگ سن سن کر کان پک گئے ہوں گے کہ یہ مطلب یہ چھوڑتے ہی نہیں ہے نا اس کو۔ موبائل ہمارے پاس بھی ہے نا، لیکن اس کا یوز اب یہ کہ موبائل چھڑانے کے بجائے ان کو اچھا یوز، اچھا استعمال سکھایا جائے۔ اس میں نیکی کی دعوت پر مشتمل جو کلپس ہیں، دعوت اسلامی کا بہت مواد ہے اس پر، تو یہ لائن بتا دی جائے ان کو کہ اس طرح اس سے سنا کرو۔ لیکن ظاہر ہے اس میں وہ لطف نہیں آئے گا نا جو چٹکلوں میں اور قہقہوں میں اور مار دھاڑ کے مناظر میں لطف ہوتا ہے۔ اس لیے بہرحال یہ کہ ہے تو بڑا ایک یہ مشکل ٹاسک، لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ سمجھاتے رہیں گے تو کم سے کم نقصان ہوگا، بالکل ہی کھلا کانٹا چھوڑ دیں گے تو زیادہ نقصان ہوگا۔ اس سے اتنا ہی کر سکتے ہیں، مزید کوئی حل مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ سر میں سوال ایک تو بچوں کے حوالے سے تھا، دوسرا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تھا۔ یعنی آج کل یہ ایک یوں کہ لیں کہ نفس کا یا کسی بھی طریقے سے کہ PDF ڈاؤن لوڈ کریں گے، لیکچرز سنیں گے تو اسائنمنٹ بنائیں گے، تو اس طرح کا ایک یوں کہ لیں کہ نفس ایک جھانسا دیتا ہے اور موبائل جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اس پہ بتائیں گے انشاءاللہ 99% تو دیکھا ہی گیا ہے کہ یہ چیزیں صرف وقتی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کا یوز دوسرا ہو رہا ہوتا ہے۔ 1% 2% اس طرح کے افراد ہوتے ہیں کہ جو واقعی اس کا ان کاموں میں ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اس پر آپ رہنمائی۔ اب بس بتا ہی دیا آپ نے جو بتانا تھا، ماشاءاللہ، کہ وہ بس وہ واقعی سے کہ وہ تھوڑا سا استعمال کرتے ہوں گے، باقی ادھر ادھر اس میں اتنی چاروں طرف اٹریکشن ہوتا ہے موبائل کے اندر کہ وہ پھر اسی میں بندہ گم ہو جائے۔ وہ دیکھتا رہے طرح طرح کے ڈرامے اور چٹکلے اور بے پردگیاں، میوزک، سب اس میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کے بہانے وہ لیا بھی تو پڑے گا وہ گناہوں میں اور اس سلسلے میں پڑے گا۔ شروع سے ہی اگر ہم روکنے میں کامیاب کوئی ہو جائے تو ہو جائے، بس باقی ہے مشکل۔ بعض ہیں مطلب کہ جن کے اپنے پاس بھی موبائل نہیں ہوتا، اسے اسلام بھائی دیکھے میں نے، ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ بعض ایسے اپنے بچوں کو ٹچ نہیں کرنے دیں گے، اس کو کہ ٹچ کرنے دیں گے تو چسکا لگ جائے گا، لیکن ایسوں کی تعداد تھوڑی، الشاذ کالمعدوم، تھوڑا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ باقی تقریباً اب اس میں ابتلا ہے۔ اس پر کیا یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ جیسے PDF میں پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات اب کتابیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، تو خریدنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات کتابوں کا، تو جس کے لیے ممکن ہو اگر وہ لیپ ٹاپ بھی سستے آتے ہیں، موبائل سے بھی بعض اوقات سستے لیپ ٹاپ آ جاتے ہیں، ان میں ان چیزوں کا استعمال بنسبت موبائل کے کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کو ہر وقت ساتھ رکھنا مشکل ہوتا ہے، بندہ ضرورت کے وقت کھولتا ہے، تو اگر پڑھنا ہو
تو سسٹم پر اگر پڑھا جائے اپنے تو کیا یہ بہتر رہے گا؟ یہ بھی آئیڈیا اچھی ہے، لیپ ٹاپ اس کو دلا دیا جائے، وہ تو کم از کم یہ گھر پہ تو رہے گا، باہر جائے گا تب تو اس کے ساتھ نہیں ہوگا. اس پر بھی سارا جو اپنی کتابیں PDF وغیرہ تو مل سکتے ہیں. ڈپینڈ تو کرتا ہے حضور سنجیدگی پر. اگر ایک طالب علم سنجیدہ ہو جائے اور اس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کون کون سے ایسے افعال، اعمال، عادات ہیں جو میری پڑھائی اور میری دنیا اور آخرت کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں، خواہ اس کا تعلق موبائل سے ہو یا اس کا تعلق کسی صحبت سے ہو یا کہیں آنے جانے کی عادتوں سے ہو یا بلا وجہ کھانے پینے کی عادتیں رکھنے سے ہو، یا سوئے تو اٹھنے کا نام نہ لے یا اٹھے تو پھر سونے کا نام نہ لے، تو اس کو جب تک کہ اپنے بارے میں یہ سنجیدگی کے ساتھ موقع نہیں ملے گا کہ میں اپنے معاملے میں سنجیدہ ہو جاؤں کہ کوئی ایسی عادت. تو میں نے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی عقل کے باب میں نے پڑھا تھا کہ امام اعظم علیہ رحمہ اس قدر عقل مند تھے کہ انہوں نے کوئی ایسی عادت ہی اختیار نہ کی جو نیکی ضائع کر دے. آپ نے ایسی عادت رکھی نہ تھی جو نیکی ضائع کر دے. تو آپ اس معاملے میں، یہ آپ کے عقل کے باب میں نے پڑھا تھا، جو عقل کا چیپٹر ہے آپ کا، کہ اتنے انٹیلیجنٹ تھے امام اعظم علیہ رحمہ. تو اگر ہم خود اپنے معاملے میں جو بھی اسٹوڈنٹ ہوں یا کوئی بھی اس طرح کی اپنی ایک پریکٹیکل پروفیشنل لائف گزارتے ہیں، اگر وہ اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ کون کون سی چیزیں مجھے نقصان دے سکتی ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی نکل جائے گا، اپنی گیدرنگ سے نکل جائے گا. جیسے موبائل فون میں ہم نے گروپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان گروپ سے بھی نکل جائے گا. ہم تو ایگزٹ کر جاتے ہیں، ہمیں تو لوگ عموماً پتہ ہو کہ نہ ہو کہ ہمارا نمبر ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات ہم گروپ میں آ جاتے ہیں تو ہم تو میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ منٹ بھی نہیں رہتا ہمیں گروپ سے ایگزٹ ہو جاتے ہیں. بار بار چیزیں آ جاتی ہے تو اس کو آرکائیو میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اتنا ٹائم کس کے پاس کہ وہ ساری چیزوں میں جائے. تو اگر ایک طالب علم دین یا اس طرح کوئی بھی اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر سنجیدہ ہے تو خود وہ سمیتے سے فرماتے جذبہ رہنمائی کرتا. اگر ہمارا جذبہ ہوگا کہ ہمیں ان چیزوں سے بچ کر کوئی مفید کام میں زندگی گزارنی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اس کی سنجیدگی اس کو غیر مفید کاموں سے نکال کر مفید کاموں میں مصروف کروا سکتی ہے. اچھا، اس کے ذریعے پیسے بھی کماتے ہیں، یہ ایک الگ اس کے ذریعے پیسے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایسے ای کامرس کے کئی ایسے بزنس ہیں، ای کامرس کے ذریعے ایسے کئی اور کاروبار ہیں جو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے کماتے ہیں. اب انٹرنیٹ آپ چاہے وہ لیپ ٹاپ کے ذریعے ہو یا آپ کا گیزٹ ہو یا آپ کا موبائل فون ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کسی ویب سائٹ ہو جس کے ذریعے آپ یہ کما لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ کما رہے ہیں اس کمانے کے بارے میں بھی شرعی رہنمائی بہت ضروری ہے کہ آیا اس فیلڈ کے ذریعے، اس ذریعے سے یا اس روٹ پر کمانا مجھے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے نہیں دی. یہ شریعت کے متعلق اس معاملے میں رہنمائی لینا بہت ضروری ہو جائے گا حضور. یہ بھی، اور یہ تو چلو آپ نے آن لائن کاروبار کا شاید بتایا، اور جو یوٹیوبر اور اس طرح کے لوگ بھی تو کما ہی رہے ہوتے ہیں نا، یہ کون سا آن لائن کاروبار کرتے ہیں؟ تو ساری اسی میں جو مولانا شاہ نے بیان کی نا، جیسے انہوں نے تو گیم کا سوال کیا تھا کہ گیم کھیل کے کماتے ہیں، تو وہی ناجائز صورتیں بھی اور جائز صورتیں جو ای کامرس کے حوالے سے بیان کی، تو تمام چیزیں اسی میں آ جائیں گی کہ چاہے وہ لیپ ٹاپ کے ذریعے ہو، آپ انٹرنیٹ سے کما رہے ہوں یا اپنے پیج کے ذریعے کما رہے ہیں یا کسی اپنی ویڈیو کے ذریعے کما رہے ہیں، اس کی شرع رہنمائی حضور لے لینی چاہیے کہ آیا میں یہ کام جو کر رہا ہوں یا اس کے ذریعے جو مجھے آمدنی آ رہی ہے یہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے. ویسے بھی طالب علم دین، اسپیشلی طور پر طالب علم دین کے پاس ہو، میں تو آپ سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کے موبائل فون میں دارالفتہ علیہ سنت کا نمبر ہونا چاہیے کہ آپ کو جہاں بھی کوئی ایسی تشویش، بلکہ تشویش تو پہلے ہی آ جانی چاہیے کہ یار یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، تو پھر ہم یہ لیں. اچھا، بعض اوقات ویڈیوز آ جاتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے یہ ویڈیو آ گئی ہے اور یہ ہمیں جائز کہہ دیا گیا ہے، مگر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس کا دارالفتہ علیہ سنت سے یا اس طرح کوئی بھی ایک سنی رضوی جو علماء ہوتے ہیں ان سے آپ ان کا ورژن لے لیا کریں کہ اس معاملے میں شریعت رہنمائی دیگر کیا ہے. کیونکہ ڈاکٹر بھی ایک ڈاکٹر کا کہہ کر ہمیں تو آپریشن بھی نہیں کرواتے جب تک کہ سیکنڈ تھرڈ اوپینین نہ لے لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام حافظ صدام حسین ہے
اور میں جامعہ حجویریہ داتا دربار لاہور کا فاضل ہوں اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ایم فل کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ جو طالب علم دوران تعلیم چھوڑ رہا ہو اس کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ اس کو ظاہر ہے کہ موقع کی مناسبت سے اس کو سمجھانا ہی ہوگا کہ علم دین ایک ایسا خزانہ ہے کہ دنیا کا کوئی دولت کوئی خزانہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے علم دین حاصل کیا جائے۔ علم ہی وہ چراغ ہے جو دنیا بھی روشن کرے گا، قبر بھی روشن کرے گا، آخرت بھی روشن کرے گا۔ اس لیے علم دین کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ اصل چھوڑنے کا سلسلہ ہوتا ہے جب اولا میں تو کئی آ جاتے ہیں، پہلی کلاس میں دینی مدارس میں طلبہ آ جاتے ہیں، پھر جو آگے بڑھتے ہیں تو ان کو سبق مشکل لگتا ہے، تو یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دورۃ الحدیث شریف میں ان کی تعداد تھوڑی سی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلے سے ہی یہ ماحول بنایا جائے کہ جو درجہ اولا میں آ گیا، پہلے درجے میں آ گیا، پہلی کلاس میں، تو وہ بس آ گیا، اب یہ پیچھے نہ ہٹے۔ اس کے لیے ماحول ہمیں فراہم کرنا ہوگا کہ ذرا پیچھے ہٹے تو اس کو سمجھایا جائے، ڈانٹ ڈپٹ طنز، اور یہ انداز اگر ہوگا تو یہ تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا، چلا جائے گا۔ اس کو شفقت ملے گی، پیار ملے گا تو شاید یہ آگے بڑھ جائے گا۔ موقع کی مناسبت سے اس کی تفہیم کی جائے، ان کے ماں باپ کی تفہیم کی جائے کہ اس کو مطلب، کیونکہ علم دین کے تعلق سے تو یہ ہماری مظلومیت ہے کہ ماں باپ کا تعاون اتنا نہیں ہوتا جتنا دنیاوی تعلیم کے معاملے میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات طالب علم خود اپنے شوق سے، جذبے سے آ جاتا ہے، یا کیا وہ جدی پشتی کہ باپ عالم ہے، دادا جان عالم تھے، تو اس طرح وہ آ جاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اتنی گھروں میں پذیرائی اب نہیں ہوتی جو علم دین حاصل کرتا ہے۔ تو اس میں اب اساتذہ کرام پر ہے کہ وہ ان کو شفقت دیں، اتنا پیار دیں، ماں کا بھی پیار دینا ہے، باپ کا بھی پیار دینا ہے اس کو، تاکہ یہ پڑھ جائے کسی طرح، ورنہ تقریباً ایک تو آتے نہیں ہیں، آتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں، تھوڑے سے رہ جاتے ہیں۔ یہ سب کو میری باتیں سمجھ میں آتی ہوں گی، پہلے کتنے تھے اور اس کو کر کر اب کتنے رہ گئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا اعزاز ہے کہ اس میں جاتے تو ہیں لیکن اتنے نہیں جاتے، کم جاتے ہیں، ہم سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو دورۃ الحدیث شریف میں اچھی تعداد الحمدللہ جامعات المدینہ میں اچھی تعداد ہوتی ہے۔ ابھی آخری میں کتنے ہوئے تھے؟ 1600، 2000 سے زیادہ طلباء نے دورۃ الحدیث دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں کیا، یہ بھی پاکستان میں ہے نا، باقی ملکوں میں الگ۔ تو شروع سے پہلے درجے سے ان پر کوشش شروع کر دی جائے، ان کو ماحول فراہم کیا جائے۔ اگر وہ وہاں کھاتے ہیں، اپنے یہاں مقیم طلباء ہیں، تو ان کو معیاری غذا دی جائے، ان کو سہولتیں دی جائیں۔ یہ نہیں کہ وہ ایک کمرے میں وہ 10-15 ڈال دیے اور پنکھا کھڑ کر رہا ہے، یہ تو بھاگ جائیں گے، کہاں رکیں گے؟ یا بستر میں ان کو کھٹمل کاٹ رہے ہیں، اطراف میں مچھر منڈلا رہے ہیں، یہ تو چلے جائیں گے۔ ان کو سب سہولتیں، آسانیاں دینی پڑیں گی۔ میں تو یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ مدنی مذاکرے جن کو سنتے پتہ ہوگا کہ مسجدوں کو ایئر کنڈیشن کرو، مسجدوں کو سہولتیں دو، نمازی آئیں کہ یار گھر میں چلو گرمی ہوتی ہے، ظہر کی نماز بھی پڑھ لیں گے، تھوڑی ٹھنڈک بھی مل جائے گی۔ نہیں، اب حالات ایسے کہ ایک دور تھا کہ مسجدوں کو مزین کرنا اس کی ممانعت تھی، زینت کی ممانعت تھی، بالکل سادہ رکھنے کا حکم تھا۔ آہستہ آہستہ دور تبدیل ہوا اور کہ اب غیر مسلموں کی عبادت گاہیں تو جگمگ کریں اور مسلمان کی عبادت گاہ اندھیرے میں ڈوبی رہے، اس کا رنگ بھی اچھا نہ ہو، خالی چونا لگا دیا، تو پھر علماء نے اجازت دی کہ اس کو بھی زینت کرو اس کی، تاکہ لوگ کشش کھائیں۔ اب لوگوں کا دیکھنے کا انداز اور ہو گیا ہے، تو ان کو کسی طرح سہولتیں دیں گے، یہ نمازیں پڑھیں گے، مدارس میں سہولتیں دیں گے ہم، تو یہ پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ ماں باپ بھی دیکھتے ہیں ماحول کہ مدرسے میں ماحول کیسا ہے،
تو اگر ماحول اچھا ہوگا، اجلا اجلا ہوگا تو پھر یہ اپنا بچہ دیں گے، ورنہ اللہ توفیق دے۔ مالی وسائل کی کمی میں سمجھتا ہوں، ہر جگہ مالی وسائل نہیں ہوتے، لیکن اگر جو انتظام کرنے والے، جو ان کے جو چلانے والے، اگر ان کے اخلاق درست ہوں، یہ ملنسار ہوں، کہ چندہ جو ملتا ہے نا یہ پرسنل سورس سے ملتا ہے، خالی آپ دیوار پہ لگا دو کہ چر میں قربانی دے دو، قربانی کھالے دے دو، کوئی نہیں دیتا۔ لوٹ مار ہوتی کھالوں میں، مجھے دے دو، مجھے دے دو، مجھے دے دو، تو آپ کا اشتہار اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ گھر سے کھال اٹھا کر آپ کے، تو اس میں اب یہ کھالیں جمع کرتے ہیں طلبہ کی پرسنل سورس تو ہوتی نہیں ہے، یہ مختلف مقامات سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یوں مسائل تو ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے مراسم، وہاں کے علاقے والوں سے مراسم، ان کے سکھ دکھ میں حصہ لینا، شادی غمی میں حصہ لینا، ان کی ہمدردیاں کرنا، تو اس طرح مطلب یہ کہ دینی مراسم، پیسے کھینچنے والے مراسم نہیں، اپنی ذات کے لیے دینی مراسم، یہ آپ کے مدرسے کو انشاءاللہ بنگلہ بنا دیں گے، کوٹھی بنا دیں گے۔ یہ دعوت ایسا بھی کر ہی رہی نا، آپ کے سامنے ہی ہے، تو لوگ کھالے بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، کہ یہ مطلب عوام ماشاءاللہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، طلبہ بھی ساتھ دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا طلبہ کی پرسنل سورس نہیں ہوتی۔ اب کراچی کے جامعۃ المدینہ، جیسے یہاں کا جامعۃ المدینہ، اب بیچارے پنجاب سے، بلوچستان سے، سندھ سے آئے ہوئے، تو بک عیسائی بھائی کر لیں گے، کھال گھسیٹ کر لے آئیں گے، ان کو کھال کون دے گا؟ ان کے تعلقات ہی نہیں ہے نا لوگوں سے۔ خیر یہ تو ماشاءاللہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے بھی ماشاءاللہ ترکیبیں بنتی ہیں، علاقوں میں علاقے ملتے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جا کر علاقائی دورہ کرتے ہیں، قافلے میں سفر کرتے ہیں، اس طرح کچھ نہ کچھ پرسنل سورسز ہوتی ہیں ان کی، لیکن جو کرتے ہیں دعوت اسلامی کا کام، سب تو ظاہر نہیں کرتے، تو یہ اسی طرح اساتذہ کرام جو ایکٹیو ہوتے ہیں، دین کا کام، دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اور جو صرف مطلب آتے ہیں پڑھا کے چلے جاتے ہیں، ان کا فرق ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 بار پڑھی تو گویا اسے شب قدر حاصل کر گئی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم، رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم، رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم۔ رب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ.